جملہ پیش کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی مکے میں بہت لوگ تھے. مکہ پیسے والوں سے بھرا ہوا تھا. مکے میں عہدیدار بھی بہت تھے. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, سارے حج کو لے جانا چاہ رہا ہوں. جانتا ہوں آپ لوگ آرام سے نہیں بیٹھے ہیں, اس وقت جگہ نہیں ہے, بہت لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. مکہ پیسے والوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن جب اللہ نے سارے مکے والوں کو دیکھا, سرداروں میں ابو طالب پسند آیا. اور پیسے والوں میں حضرت خدیجہ. بھئی میں نام کسی کا نہیں لیا, پیسے والے بہت تھے مکے میں, بہت پیسوں والے لوگ تھے, لیکن اللہ کو کسی کی دولت پسند نہیں آئی. مکے میں نے پیسے والوں کا نام نہیں لیا, کہیں تو دوجہ کا نام لے لیتا. ابو سفیان بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, ابو جہل بھی تھا. پیسے والے بہت تھے, لیکن اللہ کو پیسہ پسند آیا تو خدیجہ کا. مکے میں سردار بھی تھے, عتبہ تھا, شیبہ تھا, ابو سفیان تھا. سارے کے سارے سرداروں کو دیکھا, اللہ کی نظر رکی تو ابو طالب پہ. اللہ نے کہا کسی کی دولت میرے دین کے کام نہیں آئے گی, میرے حبیب کے کام نہیں آئے گی. دولت کام آئے گی تو صرف خدیجہ کی. عہدہ منصب سرداری کام آئے گی تو ابو طالب کی. اب پتہ چلا دولت ہر کسی کی دین کے کام نہیں آتی. میں بہت کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. ہر کسی کی دولت دین کے کام نہیں آتی. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. ہر کسی کی سرداری, عہدہ, منصب, سیاست دین کے کام نہیں آتی. اللہ جنہیں چن لیتا ہے صرف انہی کا پیسہ دین کے کام آتا. اللہ جنہیں چن لے صرف انہی کی سرداری دین کے کام آتی ہے. ہاتھ جوڑ کر جملہ پیش کر رہا ہوں, جنہیں اللہ چن لے ان کا پیسہ دین کے کام آئے تو اللہ ادھار نہیں لگتا. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ ابھی تک نہیں پہنچے. اگر کوئی دین پہ خرچ کرے اللہ ادھار نہیں رکھتا, فوراً لوٹا دیتا. جناب خدیجہ نے دولت دین پہ لٹائی. اللہ نے کہا خدیجہ آپ کی دولت کے بدلے میں ہم آپ کو فاطمہ دیں گے. اے ابو طالب, آپ نے اپنی سرداری ہمارے دین میں لٹائی. آپ کی اس قربانی کے بدلے میں اپنا علی آپ کو دیں گے. بھئی ایک توجہ فرما رہے ہیں, ایک جو ابو طالب ہیں, قیامت تک جب بھی مولا علی کا کوئی نام لکھے گا تو لکھے گا علی ابن ابی طالب. توجہ فرما رہے ہیں. اور دولت جناب خدیجہ کی دین کے کام ہے. جنہیں اللہ چن لیتا تو پھر وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں. یقین مانے کہ پوری رات سننے کے باوجود جو بھی اس وقت کیفیت ہے, میں اس کے باوجود پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا خون جگر کی خدمت میں پیش کروں. تو جنہیں اللہ چن لے وہ وارث کتاب ہوتے ہیں. امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. تو امام سے ایک مرتبہ مأمون نے سوال کیا, قرآن میں آیت ہے امہ اور حضرت کتاب ہم نے وارث قرار دیا کتاب کا, تو یہ وارث کون ہے؟ تو امام رضا سے سارے مجمع میں سوال کیا دربار میں, یہ وارث کتاب کون ہے, قرآن کا وارث کون ہے؟ امام نے کہا ہم آل محمد, ہم قرآن کی کتاب کے وارث ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ہی کیوں وارث ہے, ساری امت کیوں نہیں؟ امام نے کہا قرآن کا وارث وہ ہے جو قرآن کو جانتا ہو. ساری امت کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. کوئی آیت پوچھ لو میں بتاؤں گا. امام علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کوئی آیت پوچھو میں اس کا مفہوم بتاؤں گا. تو اس
نے کہا نہیں امت میں بھی بہت سے علماء ہیں. امام نے کہا امت کے سارے عالم ہمارے علم کے محتاج ہیں, انہوں نے جو سیکھا ہے ہم سے سیکھا. روک کے جملہ پیش کر دوں, میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی. تو یہاں ساری امت میں نام سب سے بڑا حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نام سن رکھا ہے سب. حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں, پوری امت کی سیاحی, حافظ کل قرآن اور بے انتہا احادیث کے حافظ ہیں. انہیں احادیث بھی بہت یاد تھی, قرآن بھی پورا حفظ تھا. ان سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ آپ کا علم سب سے زیادہ امت میں, بتائیے اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو بتائیں اس کا علم زیادہ. انہوں نے کہا بالکل ایسا جیسے ایک قطرے کا سمندر سے مقابلہ. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اس نے پلٹ کے سوال کیا تو اس میں قطرہ کون ہے, سمندر کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا تو کچھ علم رکھتا ہے, معلومات رکھتا ہے, تو بالکل ہی کورا ہے, بالکل تیرا دماغ صاف ہے. کیوں؟ کہ قطرہ میں ہوں, علی سمندر ہے. یہ جو قطرہ ان کا میرے پاس ہے یہ بھی میں نے علی سے لیا. فرمانے دینا میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ حاصل فرما لیجیے گا. میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں. امت کا عالم محمد سے مقابلہ نہیں, ہم میں کوئی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور جو کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. تو اہل بیت کون ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں کوئی دلیل دیجیے کہ آل محمد صرف قرآن کے وارث ہیں. امام نے 14 آیات کی تلاوت کی. آپ تو پریشان ہو. امام نے 14 دیکھیں 14 معصومین ہیں, شاید اس لیے امام نے 14 آیات کی تلاوت کی. ساری آیات پیش نہیں کروں گا. ایک مرتبہ امام نے کہا آل اہل بیت قرآن کے وارث ہیں, تو مامون نے کہا کہ نہیں پوری امت وارث ہے. امام نے دلیل پیش کی, کہتے نہیں میں پھر بھی نہیں مانتا کہ ساری کی ساری امت وارث نہیں. امام نے کہا تو دلیل لے آ کہ امت وارث ہے, ساری امت. اس نے کہا علماء میری مدد کریں. کچھ علماء بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کیا آپ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت ہی آل محمد ہے, اہل بیت رسول ہی آل محمد؟ امام نے کہا اہل بیت ہی آل محمد. تو کہا کہ کیا رسول خدا کی حدیث نہیں ہے امتی آج میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے کہا میرا سوال تجھ سے, مجمع سنے گا میری بات؟ امام نے کہا میرا سوال تجھ سے, تم سب کے ساتھ جو کہتے ہو کہ پیغمبر نے کہا میری امت ہی میری آل ہے, یہ بتاؤ کیا آل پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ سارے علماء نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام. امام نے کہا بتاؤ کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ انہوں نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا یہی فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. جن پہ صدقہ حرام ہے وہ آل محمد ہے, جن پہ صدقہ حلال ہے وہ امت محمد ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے کیوں چنا اور کیوں ان پہ صدقہ حرام کیا؟ امام نے فرمایا کہ یہ ہاتھوں کے میل کا نام صدقہ ہے, آل محمد عطا کرنے آئے ہیں, مانگنے نہیں آئے. میں جملوں کو پیش کروں گا, بہت معذرت کے ساتھ رفتار میں زیادہ رہے گی. اب امام علیہ السلام نے کہا, اگر کہیں گے تو آرام سے بات کر سکتا ہوں. امام نے کہا ہم آل محمد اور امت اور. پیغمبر کی حدیث ہے اتنی چارکن فقہ ثقلین کتاب اللہ و حضرت اہل بیت. سامنے تھے صحابہ, خطاب پوری امت سے.
آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو کرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا، انی تارکم فیکم، صرف ترجمہ ہی ہے کہ مجھے دال نہ ملی تو سمجھتا ہوں میں صحیح نہیں پڑھ رہا. انی بے شک میں تارکم چھوڑے جا رہا، فیکم تمہارے درمیان، الثقلین دو کرا قدر چیزیں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی اپنی عطرت اپنے اہل بیت. توجہ، سامنے کون تھے پیغمبر کے؟ صحابہ. سب دہرائیے، سامنے کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم. پیغمبر اسلام نے فرمایا میں چھوڑے جا رہا دو گنا قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. تمہارے درمیان، سامنے ہیں صحابہ، پیغمبر فرما رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو پتہ چل گیا نا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور پہنچ گئے. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. توجہ، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے رضی اللہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے علیہ السلام. کچھ دیر چلیں گے بھی میرے ساتھ. جنہیں اللہ کے رسول امت میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ محتاج ہدایت ہیں. میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن میں چھوڑے جا رہے ہیں نا وہ ہدایت کے محتاج ہیں. صحابہ کو ہدایت کی ضرورت ہے، اہل بیت حاجی ہیں. ہدایت کرنے والا اور ہدایت کا ضرورت مند اور. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کرتا ہوں، میری تبلیغ سن لیجیے گا. میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ سب کے ساتھ محسوس ہو کے ایمان میں اضافے کا محسوس کریں گے. امت میں صحابہ میں جن میں چھوڑے جا رہے ہیں انہیں ہدایت کی ضرورت، اہل بیت ہدایت کرنے والے. قرآن کریم کی آیت ہے، کیا وہ جو ہدایت کا محتاج ہو اور وہ جو ہدایت کرتا ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گرامی جو ہدایت کا محتاج ہے وہ حاجی کے برابر نہیں ہو سکتا. آئیں ذرا میں آپ کے الفاظ میں پیش کر دوں، سادہ الفاظ میں. آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ جب پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑائی تھی، چادر تلے تھے علی فاطمہ حسن و حسین، پیغمبر نے چادر اڑائی کا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت، ساری امت نہیں. صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی محمدی لحمہم لحمی ودمہم دمی، یہی میرے خاص ہے، یہی میرے ہاں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. تو سب نے لکھا ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا اجازت مانگنے لگی، اجازت لی یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ تو حبیب خدا نے اشارہ کر کے کہا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ آپ خیر میں ہیں، اہل بیت میں نہیں. آپ چادر تلے نہیں آ سکتی، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. آپ
چادر تلے نہیں آ سکتی. حضرت ام سلمہ کو پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ اے ام سلمہ آپ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ ہے علیہ السلام. میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، جملے کو سن لیجیے گا. اس جملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں میری مجلس تمام ہو جائے گی. اس کے بعد صرف 10-15 منٹ رحمت دوں گا. سارے مجمع کی توجہ، محبتوں کا محتاج، آپ کی محبتوں کا ممنون، جس محبت سے آپ نے میرے چھوٹے موٹے الفاظ قبول کیے. اب اللہ کے نبی حبیب فرما رہے ہیں اے ام سلمہ آپ ہیں رضی اللہ عنہا، یہ ہے علیہ السلام. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. رضی اللہ عنہم کون؟ علیہ السلام کون؟ رضی اللہ عنہم انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، انہوں نے زکات دی. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج واجب قرار دے دیا گیا اس پہ جس کے پاس استطاعت ہے. صحابہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کی. آیت آئی جہاد کرو، انہوں نے جہاد کیا. جو آیتوں کے انتظار میں رہے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ابھی تک پہنچا سکا. آیتوں کے انتظار میں رہنے والے صحابہ، آیتیں جن کے انتظار میں رہتی تھی وہ اہل بیت ہیں. ابھی بھی سارا بنا نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے کو دیکھیے گا. آیتیں قرآن کی آیتیں صحابہ انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیتیں انتظار کرتی تھی اہل بیت عمل کریں تو ہم آئیں. یہ بستر رسالت میں سوئے تو آیت انہوں نے ہجرت کی تو آیت، علی نے تلوار کھینچی تو آیت، علی نے انگوٹھی دی تو آیت، فاطمہ نے روٹیاں دی تو آیت، خیبر کا در اٹھا تو آیت. عزیزان گرامی، صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہیں. صحابہ آیتوں کے انتظار میں، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں. صحابہ غلام اہل بیت مولا. عزیزان گرامی، قرآن کتاب ہے، اس کا وارث وہ ہوگا جو ہر آیت کو جانتا ہو. خود قرآن کا واحد میرا وارث ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم ہر کسی کی گواہی نہیں دیتا جس کی قرآن گواہی ہے. میں جملوں کو اپنے انداز سے پیش کروں گا. اللہ نے کہا سیدہ کی کوئی گواہی قبول کرے نہ کرے، قرآن گواہی دے گا. اگر مباہلہ میں آئے تو عیسائی مباہلہ نہ کرے. دنیا میں سچے کہلانے والے اور، لیکن جسے قرآن کہے یہ سچا ہے اس سے عیسائی بھی مقابلہ نہیں کرتے. ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ شیعہ سنی مشترک مجمع عزیزان گرامی صدیقہ کبریٰ فاطمہ ہے. صدیقہ وہ ہوگی جو مباہلہ میں جائے. صدیقہ وہ نہیں ہوگی جنہیں پیغمبر مباہلہ میں نہ لے جائے. صدیقہ وہ ہوگی جنہیں پیغمبر مباہلہ میں لے جائے. عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات، میں جانتا ہوں میں نے میں ایک لقمہ ناشتے کا لے لیا صرف اور صرف آپ کی محبت میں جتنی جلدی ہو سکا حاضر ہوا کہ میں کوشش کر رہا ہوں. میرے بھائی نے بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت زیادہ محبت سے دعوت دی، بہت محبت سے بلایا کہ ہمارے مومنین سننا چاہتے ہیں. میں حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی آ چکا ہوں. عزیزان گرامی، جو وارث سے کتاب بتائے گی، صرف ایک اشارہ کروں گا. قرآن کریم کسی یہودی نے پیش کیا کہ مجھے جواب چاہیے قرآن سے کہ کیا سوال ہے. یہ سوال
کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال. پہلا سوال کیا کہ قرآن سے جواب نہیں مانا. دوسرا سوال قرآن سے جواب چاہیے نہیں. تیسرا سوال کا قرآن سے نہیں مانا. کیا بات ہے تمہیں ہر سوال کا جواب قرآن سے کیوں چاہیے؟ تم تو قرآن کو نہیں مانتے، تم تو یہودی ہو. کہ میں یہودی ہوں، تم تو یہودی نہیں ہو. بہت سے پہنچ گیا. میں یہودی ہوں، تم تو یہودی نہیں، تم قرآن سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہ اچھا محمد کو پوچھ کے بتاتا ہوں. اپنے دوست سے پوچھا قرآن سے جواب معلوم ہے؟ کہ جب تمہیں خود ہی نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو؟ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھ لو. اوروں سے پوچھا، گھر میں پوچھا، کسی کو جواب نہیں آتا تھا. کہ کیا کریں، یہودی بھی جان نہیں چھوڑتا، بار بار پوچھتا ہے قرآن سے جواب دو. تو دوست نے کہا پھر چلو علی کے پاس چلتے ہیں. مولا کے گھر آئے، دروازہ کھولا. یا علی قرآن سے جواب چاہیے. مولا نے کہا تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہا تھا قرآن کافی ہے. کہ یعنی اسلام پہ میں قرآن پڑھا. عزیزان گرامی کبھی کوئی نہ کہے قرآن کافی ہے. جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا، سب سے پہلے وہی علی کے گھر میں سندھی زبان سمجھتا نہیں، لیکن ان کی روپائی سمجھ میں آ رہی ہے. عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کا ممنون. جب مولا سے سوال کیا جملوں کو یہیں پہ مکمل کر دوں گا، 5 سے 10 منٹ اس کے بعد احمدوں کو پھر مسائل. کہا یا علی قرآن سے جواب چاہیے. مولا نے کہا لاؤ قرآن دو. توجہ، مولا نے قرآن لیا، انہیں دیکھتے ہوئے قرآن کھولا تھا کہ اس آیت میں جواب نہیں ہے مجمع. آنے والے نے سوال کیا یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ جب آیت پڑھ رہا ہوں تو جواب یہی ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے لیکن مجھے جواب سمجھ نہیں آیا. مولا نے کہا یہی آیت ہے. کہاں آیت تو یہی ہے. توجہ، اب پتہ چلا قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو راز کھول دیتا ہے. توجہ فرمانے کے لیے قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو خود گواہی دیتا ہے. میں اپنے انداز سے پیش کروں یا آپ کے انداز سے. میرا دل کہتا ہے جب مولا نے قرآن کھولا ہوگا، آیت نے نکل کے سلام کیا ہوگا اور خود فرمایا ہوگا یا علی اس مسئلے کا جواب مجھ میں ہے. عزیزان گرامی، جو قرآن کو بغیر اہل بیت کے مانتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، آیت سمجھ نہیں آتی، اور جو آل کو مان لے آل خود اسے قرآن سمجھا دیتی ہے. جو نہیں بولے جملہ پیش کر دوں، آل آپ کہہ سکتے ہیں وہ شہید ہو گئے، وہ تو قیادت میں ہیں. آل میرا یقین ہے کہ آپ سارے کے سارے اس بات میں میرا ساتھ دیں گے. یقین ہے آل چاہے پردے میں ہو، چاہے غیبت میں ہو، چاہے نجف میں ہو، کربلا میں ہو، جنت البقیع میں ہو، آپ یہاں سندھ میں بیٹھے ہو، اگر مانگے وہ عطا کرتے ہیں. قرآن سمجھنا چاہیں وہ سمجھاتے ہیں. توجہ، کیوں آپ سے کوئی پوچھ لے جو آن کو نہیں مانتا، دلیل کیا ہے؟ پوچھو بے گناہ ہو یا گنہگار.
دلوں میں وسوسہ کر دیتا ہے. کیا شیطان کو دیکھا ہے؟ ملے ہو؟ شیطان نظر نہ آئے گمراہ کر دیتا، آل نظر نہ آئے تو ہدایت نہیں کرتے. عزیزان گرامی، آل محمد کے لیے لازم نہیں کہ آپ کے شہر میں بیٹھے، وہ جب چاہے آ جائے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ان کے لیے یہ زمان و مکان کی قید نہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پہنچ جائے. کیوں؟ جملہ میں کرنا ہوں آپ کی خدمت میں دلیل ہے، میں نے کسی سے نہیں ہے، یہ میری محنت ہے. دل کو لگے تو جواب دیجیے گا، اور دل کو نہ لگے بے شک خاموش رہیے. قرآن کریم کی آیت ہے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا، میرے بزرگ، میرے ساتھی، میرے بزرگ، میرے بچے سب اس کو غور سے سنیں. یتوفاکم ملک الموت، تمہیں وفات دیتا ہے ملک الموت الذی وکل بکم، جسے تم پہ وکیل قرار دیا گیا. کیا قرار دیا گیا ہے؟ وکیل. وہ وکیل ہے اور جہاں چاہے جس کی چاہے وہ قبض کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے وکالت دی. توجہ، میں جانتا ہوں اس وقت آپ جتنی گرمی میں بیٹھے ہیں تو بہر اس وقت میں، اور وہ بھی سندھ کی گرمی، یہ صرف آپ کی ولایت ہے جو آپ کو کوئی دیر سے بٹھایا ہوا. یہ عقیدہ آپ کا. تو حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل روح قبض کر لیتے ہیں جس کی چاہے. کیوں؟ اللہ کے وکیل. آپ نے دیکھا ہے کوئی نکاح پڑھنے آتا ہے تو فوراً جا کے دلہا دلہن سے وکالت لیتا. کچھ لوگ کو ہنس گئے، کیا کر رہا ہے؟ وکالت لیتا. فوراً آئے گا میں جاتا ہوں، بیٹی آپ کے والد نے دعویٰ کیا آپ کا نکاح پڑھنے کے لیے، آپ وکالت دے رہی ہیں، میں آپ کی وکالت میں آپ کا نکاح پڑھ دوں. پھر جاتا ہوں دلہا سے پوچھتا ہوں، بیٹا اجازت ہے آپ کی وکالت میں نکاح پڑھوں؟ میں کون ہوں؟ وکیل. لیکن دنیا میں قانون یہ ہے، جب بھی دلہن سے اجازت دی جائے تو اس کے باپ سے بھی اجازت دی جائے. کیوں؟ باپ ہے ولی. دو لفظ ہو گئے، وکیل، ولی. عالم جو نکاح پڑھنے آئے وہ ہے وکیل، لڑکی کا باپ ہے ولی. جب تک ولی اجازت نہ دے، آدھا مجمع میں نہیں پہنچا بھی، سارے مجمع کی توجہ. ولی اجازت نہ دے، باپ اجازت نہ دے، نکاح نہیں پڑھ سکتے. میں مثال کے طور پہ نہیں پہنچا نکاح پڑھنے کے لیے، انہوں نے کسی اور عالم سے کہا ورنہ ہم آپ کو وکالت دے رہے ہیں، آپ نکاح پڑھ دیجیے. تو پتہ چلا وکیل بدلا جا سکتا. اب آدھا مجمع پہنچ گیا، وکیل علمی موضوع ہے، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وکیل بدلا جا سکتا، عالم بدلیے، لیکن ولی نہیں. لڑکی کا جو باپ ہے وہی ولی رہے گا. جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، ولی میت کون ہے؟ کہتے ہیں بڑا بیٹا. ذرا بڑے بیٹے کو بلاؤ، اجازت ہے جنازہ پڑھا دو. پتہ نہیں مجمع ہے نہیں. خاتون ہو وہ شوہر ہے ولی میت، جب تک وہ اجازت نہ دے کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. ابھی مجمع نہیں ہے. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. سارے شیعہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ، وکیل اللہ نہیں. اب آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ گیا، ہاتھ جوڑ کے سارے بندے کی توجہ میری طرف. ملک الموت سے اللہ کا وکیل
وہ روحیں نکالنے اللہ نے اجازت دی ہے. وکیل کی اتنی طاقت، اور جو علی اللہ کا ولی ہے. پتہ نہیں مجھ میں ہے یا نہیں؟ جو اللہ کا ولی ہے. نہیں آگے بڑھو. پاکستان میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. الیکشن سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بھئی یہ نمائندہ بنے گا پارلیمنٹ میں. کس کا؟ عوام کا. کتنے عرصے کے لیے؟ 5 سال. پارلیمنٹ میں جائے گا عوام کا نمائندہ بن کے 5 سال کے لیے. تو بحثیں ہو رہی ہیں شرائط کیا ہیں؟ اسے صادق و امین ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہنس گئے. بحثیں کی جا رہی ہیں صادق و امین ہونا چاہیے. اسے گریجویٹ ہونا چاہیے، لکھنا پڑھنا جانتا ہو، سابقہ چور چکار نہ ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ یہ کس کا نمائندہ؟ عوام کا. عوام خود گنہگار، لیکن گنہگار کہہ رہے ہیں 5 سال کا، صرف 5 سال کا ہمارا نمائندہ. اس کی اتنی شرائط، اور جسے اللہ ہمیشہ کے لیے نمائندہ بنائے. اب پہنچ گئے. اس میں کوئی شرائط نہیں. بھائی توجہ، ہمارا نمائندہ ہم خود گنہگار، 5 سال کا، ہمیشہ کے لیے نہیں. اس کی اتنی شرائط، جسے اللہ کہے ہمیشہ کے لیے ولی. میرا سوال، آپ کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے. میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں. معبود صرف اللہ ہے، تھا نہیں. کچھ لوگ تو ہنس گئے. میری سب سے درخواست ہے میرے جملے پہ غور کر لیجیے. میں جتنی کمزوری میں پڑھ رہا ہوں یقین مانیے، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. ترجمہ کو سن. ترجمہ کر رہا ہوں کلمے کا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پھر مسلمان کہتے ہیں محمد مر گئے، تو پھر کلمہ بدلا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہنے میں رسول خدا مر گئے، ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. کلمہ بدل لو. کلمے کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول. کسی مسلمان کا ترجمہ اور نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. سارے مسلمان کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ابھی تک رسول ہیں. جب رسول ہے تو مددگار کیوں نہیں؟ آئے میں ترجمہ کروں. علی ولی اللہ. یہ کون پڑھتا ہے؟ صرف شیعہ. توجہ، کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ. ترجمہ علی اللہ کے ولی ہیں. تو بحث ختم ہو گئی نا. مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں. ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو. جو نہیں پہنچے پیش کر دو مولا کا خطبہ. مولا امیر فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں. اور کچھ مارے جاتے ہیں پھر بھی زندہ ہیں. مردوں سے مدد نہ مانگو. صرف زندوں سے مدد نہ مانگو. میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے. میرے بزرگ سب کی توجہ رہے. تو اب کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ علی ولی اللہ، وکیل اللہ نہیں. اگر کوئی پوچھ لے دلیل کیا علی اللہ کے ولی ہیں، قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ
لکھا بس ایک علی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں حالت رکوع میں زکات دی. یہاں تک کہ جب پیغمبر آیا تو نافلہ نماز ہو گئی تھی ظہر، آ کے سوال کیا کسی نے زکات دی؟ جو نہیں بتانا چاہ رہے تھے نا وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نماز ہو رہی تھی، فقیر نے بھیک مانگی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے کچھ نہیں دلا دیا، اس نے دوسری مرتبہ کہا، تو تیسری مرتبہ، ہم سب نے دیکھا علی نماز کے دوران رکوع سے اشارے کر رہے تھے، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا. اب سوچ رہے تھے کہ ہمیشہ ہم کو تبدیلی دی جاتی ہے، آج علی کی باری ہے کہ نماز سے توجہ کیوں نہیں دی، کیونکہ آیت جاری ہے. اب سب غور سے سن رہے آیت کیا آئی ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور مومنوں میں سے وہ جو نماز کی حالت میں رکوع میں زکات دے. تو قرآن میں ہے نا علی ولی اللہ. قرآن کا وارث علی، معصوم امام ہے. قرآن کے وارث اہل بیت ہے. مولا علی علیہ السلام نے زکات دی، پیغمبر نے کہا علی ولی ہے. قرآن میں ہے علی ولی، اور علی ولی اللہ کا ترجمہ ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تھے نہیں، ابھی تک ہیں، قیامت تک ہیں، ہمیشہ کے لیے. علی اللہ کے ولی ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اللہ جسے ہمیشہ کے لیے نمائندہ بنایا ہے اس میں کچھ شرائط تو دیکھی ہوں گی. جب ہم کہہ رہے ہیں صادق و امین ہو، پڑھا لکھا ہو، جسے اللہ نمائندہ بنائے تو اللہ کیا دیکھے گا؟ اللہ کہے کم از کم ایسا تو ہو ممبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی. میں نے مکمل کر دیا، میں مکمل کر رہا ہوں آخری جو نسل لکھی. ممبر پہ آئے تو کہے سلونی سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس سے پہلے کہ تم مجھے کہو سخی ایسا ہو کہ لوگ کہیں حاتم طائی سے کہو ان سے سخاوت کے چلن سیکھے. جب شجاعت کا وقت آئے میدان میں اترے تو کہیں لوگ یہ اللہ کا شیر ہے، اور اگر کردار کو دیکھے تو کہے عصمت کبریٰ کا مالک ہے. علی سے بہتر امت محمدی میں کوئی نہیں ہے. انبیاء سے افضل، سرور کائنات کے علاوہ انبیاء سے افضل جناب مولانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا علی نفس سے رسول ہے. جو رسول خدا کے لیے ثابت ہو علی خدا کے لیے. امت کے کچھ لوگوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے تھے، اور اسی کے بیٹے نے آل محمد کے سر مقدس نیزوں پہ بلند کیے. لیکن اہل بیت کون ہیں؟ جنہوں نے نیزوں سے بھی قرآن کی تلاوت کی. جو وارث ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے ہم وارث ہیں، چاہے سر مقدس جناب سید الشہداء علیہ السلام کا نیزے پہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ بانی مجلس نے درخواست کی کہ حضرت عباس ابن علی کے مسائل پیش کریں. جناب عباس کا خاص رشتہ ہے آپ کی سرزمین سے. میں نے پورے سندھ میں سفر کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ صرف شیعہ نہیں، یہاں ہر مسلمان حتی غیر مسلم آپ کے سندھ کے ہندو، عیسائی اور سکھ بھی علم حضرت عباس کا لگاتے ہیں. بڑی مقدس زمین ہے جہاں علم عباس ہو. آج حضرت عباس کا پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کو اور جناب ام البنین.
کون ہے حضرت عباس؟ اس سے پہلے کہ میں پورے مسائل پڑھوں، جناب عباس خود چاہتے ہیں کہ ان کے سخت ترین مسائل پڑھے جائیں۔ بہت بڑے عالم تھے عراق کے، شیخ کاظم السبتی، مسائل پڑھتے تھے، مجلس پڑھتے تھے، کہتے میں نے ایک مرتبہ حضرت عباس کو خواب میں دیکھا، مولا نے فرمایا اے شیخ کاظم میرے سخت ترین مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ آواز سب تو آ رہی ہے میری؟ کہا شیخ کاظم میرے سخت ترین مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ تو شیخ کاظم کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک تو شہید کربلا ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، کہ نہیں شیخ کاظم یہ میرا سب سے سخت مسائل ہے۔ تو مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی شہید کے سر میں جب گرز لگا تو وہ زمین میں کاننا ہی نہیں، شیخ کاظم یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل ہے۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، مولا کی آنکھ میں تیر لگا۔ مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل ہے۔ کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مسائل کون سا؟ آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے، میں آپ کو کربلا لے چلوں۔ تو شیخ کاظم السبتی کہتے ہیں مولا عباس علیہ السلام نے خود فرمایا خواب میں، کہا اے شیخ کاظم میرے رونے والوں سے کہنا کہ عباس نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شہسوار گھوڑے سے گر جائے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کوئی شہسوار گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کس چیز کا سہارا لے گا؟ اذا سقط الفارس عن فرسه بماذا يتلقى الارض، تو وہ زمین پہ کیسے کس چیز کا سہارا؟ آپ نے دیکھا نا گرنے والا آدمی فوراً ہاتھ رکھتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو، شیخ کاظم نے سوال کیا کہ مولا جب آپ اپنی سواری سے گرے مولا تو آپ نے کیسے سہارا لیا؟ آنکھیں بند کر کے یہ جملہ سنیے گا۔ شیخ کاظم کہتے ہیں مولا عباس سے کہا جب میں گرا تو میرا چہرہ زمین پہ لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے بھئی مجھے جناب عباس کی رخصتی کے 2 جملوں کو پڑھنا ہے۔ مولا عباس نے اجازت مانگی مولا حسین سے، مولا اجازت ہے میں ان دشمنوں کو دیکھ لوں؟ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار، جب دوسرا حملہ ہوا یزیدیوں کی طرف سے مولا عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے میں ان دشمنوں کو دیکھ لوں۔ مولا نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ جب تیسرا حملہ ہوا نا جس میں بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب مارے گئے تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا یہ پیاسے اصحاب، یہ بھوکے اصحاب لڑ نہیں پائیں گے، مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے ان اشیاء کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اب اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا۔ جب جناب حبیب کا لاشا ہے نا مولا عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب لڑ نہیں پائے گے، مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے کہ عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب حضرت اون محمد کے لاشے آئے تو جناب عباس نے کہا مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے گئے، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار؟ مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجیے کہ نہیں عباس ابھی رک جائیے۔ ایک مرتبہ جناب عباس خیمے کے سامنے کھڑے تھے، تلوار پہ ٹیک لگا، اندر سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ رو رو کے کہتے تھے العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ جناب عباس خیمے کے اندر دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی مشکی سے ہلا ہلا کے لیٹی، شاید پانی رہ گیا۔ مولا نے سوال کیا بی بی کیا بات ہے؟ جناب سکینہ سے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی، اللہ کا شفت قتلنی، ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔
کہا بی بی مشیدہ لیجیے، میرا ہاتھ پکڑے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس کو اجازت ملی۔ آپ کے الفاظ میں پیش کروں، مولا نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، بھئی 5-10 منٹ کی زحمت ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے مشیدہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جیسے جانے لگے نا مولا حسین نے آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ملے۔ جناب عباس جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے اور بلند آواز سے آواز دے گا بی بی الوداع، آخری مرتبہ سلام کرنے آیا۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہے جناب عباس سے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ بہن سے مل جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ جناب عباس خیمے میں آئے، جناب عباس کا قد بڑا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں گے، رونے میں مخلہ کیجئے گا۔ دونوں باہیں گلے میں ڈالی اور ایک مرتبہ کا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا۔ عباس کیونکہ بابا نے فرمایا تھا مجھے یقین تھا کہ میں قیدی بنائی جاؤں گی، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا۔ مولا عباس نے یہ جملہ سنا، مولا کے آنسو بہنے لگے، خیمے سے باہر آئے، بی بی نے آواز دی ساری بیویوں کو، بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت دی تھی، چادروں کی ضمانت میں واپس لے رہی، میرا عباس چلا گیا، اب چادروں کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر دیکھ سکے تو میرے لیے دیکھیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ جیسے جناب عباس چلے، آپ کے ہاتھ میں علم تھا، ایک چھوٹی سی بیوی بچوں کو کوزے دینے لگے، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس کا ہے، میرے چچا ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لے کے کھڑے ہو گئے، غور سے دیکھتے تھے علم جا رہا۔ بی بی سکینہ نے اشارہ کیا بچوں وہ جو علم نشیب میں اتر رہا ہے نا میرے چچا فرات میں اترے، میرے چچا پانی بھر رہے ہیں۔ اتنے میں علم دوبارہ نشیب سے نکلا چلنے لگا، کہ بچوں کو جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے۔ بچوں کے لب پیاسے تھے، سب تڑپنے لگے، ابھی مولا پانی لائیں گے۔ بیوی نے کہا بچوں میں خود پانی پلاؤں گی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے لیے دیکھے گا آخری جملہ۔ ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا، علم کا لڑکھڑانا تھا، جناب سکینہ نے علم کو دیکھا، پھر آواز دے کے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور رو کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ وہاں ایک ملعون نے تلوار چلائی، جناب عباس کا بازو قلم کر دیا، دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا، دوسرا بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے مشیدہ دندان مبارک سے پکڑا۔ آپ جانتے ہیں نا جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ بدل کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو کیسے دعا مانگیں گے؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بدل کیا، میں نے تمام کر دیا۔ ایک ملعون ہے، اس نے تیر چلایا، مشیزے میں پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ جناب عباس نے اپنی سواری کو موڑ دیا، اب میں خیموں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ پانی خیمے میں نہیں جائے گا۔ ایک ملعون کا نام ہے حرملہ، اس نے تیر
چلایا جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا. اگر آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا جائے نا جب تک نکال نہ لے درد ہوتا ہے. اور اگر آنکھ میں تیر ہو ہاتھ نہ ہو تو تیر کیسے نکالے؟ جناب عباس نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا. ایک مرتبہ سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کھینچا آنکھ میں درد ہوا. آواز دی مولا میری مدد کو آئیے. ایک ملعون نے گرز مارا. میں نے تمام کر دیا. اب میں سب جملے نہیں پڑھوں. جناب سید الشہداء نے زلجنہ کو ایڑ لگا. زلجنہ ایک مقام پہ رک گیا. مولا سید الشہداء زلجنہ سے اترے. دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے. اٹھایا بازو سینے سے لگایا. آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے. سمجھ گئے میرا بھائی یہی ہے. اٹھایا سر اپنے زانوں پہ رکھا. کہا عباس آپ کا بھائی آیا ہے مجھے آخری مرتبہ بھائی کہہ کے بلا لے. جناب عباس نے کہا مولا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو ہمیشہ مولا کہوں گا. کہ عباس میں حسین ہوں آپ کا امام میرا حکم ہے مجھے بھائی کہیے. مولا عباس نے مدینے کا رخ کیا. کہ ابا آپ نے حکم دیا تھا مولا کہنا لیکن مولا کا حکم مولا امام. ایک مرتبہ جب بھائی کہا آخر اللہ تو جناب عباس نے کہا مولا پھر میری ایک وصیت ہے. عباس کیا وصیت ہے؟ مولا میرا لاشا خیمے میں لے جائے گا. عباس کیوں خیمے میں لے جاؤں گا؟ مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. جناب سید الشہداء نے جناب عباس کا علم لیا واپس آیا. جب واپس آئے تو ایک چھوٹی سی بیوی کھڑی تھی. کہا بابا چچا عباس کا علم آپ کیوں لائے؟ چچا کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا سکینہ آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بیوی کو یاد رہا چچا فرات کے کنارے سو رہے ہیں. جب شام غریبہ میں شمر نے بیوی کو تماچا مارا. بیوی نے فرات کا رخ کیا اور رو کے کہا چچا عباس واپس آ جائیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں جیسا پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ سکا. پروردگار بانی مجلس پڑھنے والے سننے والے سب سے توفیقات میں اضافہ فرما. جمعے کا دن ہے امام زمانہ کا دن ہے. آئیں ذرا مل کے کہیں یا صاحب الزمان ایک نظر کرم اس مجمع پہ کرتے. آئیں ذرا مل کے باب الحوائج کے مسائل ہیں. ذرا باب الحوائج کی بارگاہ میں جو حاجت لایا ہے وہ رد نہیں ہو. لیکن ایک واسطہ دینا ضرور ہے. کس کا واسطہ؟ مولا عباس کو اپنی بھتیجی سے بڑی محبت ہے. مولانا آج بھی علم پہ مشکیزہ ہوتا ہے. مولا آپ کو واسطہ آپ کی بھتیجی کا جناب سکینہ کا واسطہ کسی کی بھی دعا رد نہ. بانی مجلس کی اہلی پروردگار آدھی کرتی ہے مومنین نے اتنا سے دعا کی سب سے دعا کو سجا فرما. آئیں بھی آخری واسطہ دے رہا ہوں. بہت سے مریضوں کے لیے کہا گیا بانی مجلس نے کہا تھا اگر ہو سکے مولا سجاد سے چند جملے پڑھ دیجیے گا. میں سارے مسائل نہیں پڑھ سکتا. پروردگار شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا
بیماروں کے بستر نہیں لوٹے جاتے، لیکن یہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان بیماروں کے بستر بھی لوٹ کے لے گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عظمتوں کا، ہمارے تمام مومن و مومنات جو مریض ہیں شفا شاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت۔ پروردگار پریشان حال کی پریشانیاں دور، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر، دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما، پاکستان کی حفاظت، اس شہر کی بستی کی مسجد کی ممرگہ کی حفاظت۔ آئیں بے آخری واقعہ دے رہا ہوں، اپنی حاجات طلب کریں، جو بھی مراد ہو اسے مجھے گا۔ پروردگار واسطہ اس امام جنہیں جب مدینے میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، تو آپ نے 3 مرتبہ رو کے فرمایا الشام۔ مولا کیا تھا شام میں؟ بازار تو کوفے میں بھی تھا، کہا لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا۔ پروردگار واسطہ امام سجاد کی عظمتوں کا، حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔